اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے، ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے، وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا، جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے، کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے، ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے۔ جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے۔ کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے، گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو۔ آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر ہیں، حدیث کی ساری کتابیں ہیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا، میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں، لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے۔ علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے، دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔
ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے، جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا؟ جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے۔ آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے؟ دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی۔ بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی۔ یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا۔ صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے۔ سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں۔ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے، اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صاحب آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟
سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا. عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا. یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے. جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے. میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے، تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو، سامنے والے کا دل بدل جائے، اس کے دل میں انقلاب آ جائے. یہ تمہاری کرامت ہے، یہ تمہاری کرامت. لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. عزیزان گرامی وقار، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ. یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں. میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر میدان میں، پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے. حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے. ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں. جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے. کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے. کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو. آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا. 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں. وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی. آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک پیٹ کا درد ہے. کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے. یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا. یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے. چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں. انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں.
یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا. اور ایک بات میں بتا دوں, پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں, پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز, ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہے, سب سے زیادہ. اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج, میرا دعویٰ ہے, یہودی ہوں, عیسائی ہوں یا بدھ ہوں, ہندو ہوں, ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز ہے, ہمارے روزے ہیں, ہماری زکوٰۃ, ہمارا حج, یہ پریکٹس ہے, اسلام کی ایکٹیویٹیز ہیں. ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہیں عمل کرنے والے. آج یورپ میں ایتھزم بہت پھیل چکا ہے. ایتھزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی اللہ نہیں, معاذ اللہ رب. یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے. اور کون ایتھسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھسٹ بن رہے ہیں, جیوز ایتھسٹ بن رہے ہیں. جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھسٹ بن رہے ہیں, یعنی کوئی خدا نہیں, ہم خدا کو مانتے ہی نہیں. آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں. دو خطرے ہیں. اور مسلمان کتنے ایتھسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. 100 میں 2 لوگ بھی ایتھسٹ نہیں بن رہے مسلمان, اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر, اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے, لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے. یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے, سجدے کرتا ہی رہتا ہے. اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی. ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا, کوئی ایسی چیز, حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی. سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے, مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا, جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے. چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا. ہوتا ہی یہی, سب کو معلوم. جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے. تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں, زکوٰۃ کے ساتھ ہیں, روزے ہر سال ہیں ان کے, زکوٰۃ ہر سال ہیں, 1000 رکاوٹیں آئیں, سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی, یہ کھلبلی مچا رہے ہیں. دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا, اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے. ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو رہے ہیں. ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے, کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے, کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا. اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ, کبھی قرآن پر حملہ کرو, کبھی اسلام پر, اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو. لیکن ہو نہیں رہا ہے, ایسے ہو نہیں رہا ہے. بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں, جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا, امامے والا آتنکواد ہوتا ہے, ٹیررسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے, آپ کو میں بتاؤں, 9/11 کے بعد, 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا, اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے. 10 سال کے اندر اتنی تیزی. جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے, یہ آتنکواد ہے, تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا, سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا. دیکھتے تو ہیں صحیح, کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی, اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں. 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے, مصیبتیں بھی جھیلیں, مشقتیں بھی اٹھائیں, اور لوگوں کے 1000 طریقے کے تانے بھی برداشت کیے. 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ. مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, صحابہ کو بھائی بھائی بنایا, اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, جنگ حنین ہوئی, جنگ تبوک ہوئی, اور جنگ موتا ہوئی. یہ وہ جنگیں ہیں جو
دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی. تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی. جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے. 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں. 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے. لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں. کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں. فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا، اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی. کعبے کو بنایا مطہر یہ رسول پاک نے. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے. وہ آخری سال تھا میرے آقا کا، جب 10 ہجری تھی. حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں. یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے. میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ. یہ حضور کا آخری حج تھا، جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا. وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے. اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا. حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا. حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے. یہ آخری خطبہ ہوا. اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو. اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے. یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے. محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ. بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا. اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے. اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے. پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا. یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی. بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی. ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے. ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا. ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے. ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا. یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا. سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے. یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی. لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا. میرے آقا رو پڑے واہ امتی ہی
واہ امتی، اے اللہ میری امت، ہے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہے وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجان؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی، یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیو، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر
अपनी जगमगाहट बिखेर रहा है, वो करोड़ों आशिकों की आंखों का तारा बना हुआ है, हमारे दिल का सुकून है। ऐ मेरे अजीज़ों, आज हम जिएंगे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ। मेरे आका ने आखिरी वक्त ये भी फरमाया था, जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम आज अपने नबी पर जान और माल, अपने माँ बाप फिदा करने की बात करते हो, खौफ ना करो, कल हम उठाए जाएंगे तो हमारे आका के साथ उठाए जाएंगे, हमारे रसूल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग मगरिब के दिलदादा हैं और दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल, अबू लहब, इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रसूल की ज़िंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल, वो रहमत थे, और आपकी वफ़ात भी उम्मत के लिए रहमत ही है, रहमत ही है। और अल्लाह ताला उनकी बरकत से उम्मत को अजाब देने से महफूज रखा है। मेरे अजीज़ों में पैदाइश से लेकर मेरे आका की वफ़ात तक की बातें सिर्फ मुख्तसर से एक वक्त में घेरा, लेकिन हुज़ूर पाक की हकीकत तो ये है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, आपकी सना तो मुमकिन ही नहीं है या रसूल अल्लाह। हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मर्तबा है, आका वो आपका मर्तबा है या रसूल अल्लाह। आपके दरबार में मैं ये आखिरी अल्फाज ये कहता हूँ, आज की मीलाद के दिन सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। इस फ़ख्र के साथ मैं जीता हूँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं दुश्मन जल कर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल